رجب جیسے نوجوانوں نے کیا کیا، جب پہلی دفعہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ درج ہونے کی درخواست آتی ہے تو آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر سمپتی کے لیے لے کر آتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا مکمکہ ہو گیا تھا کسی نہ کسی طرح سے، کسی کے بیٹھنے کی وجہ سے، کسی کے درمیان میں کسی کو انوالو کرنے کی وجہ سے، تو پھر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو اس ٹاپک کو اپنا کانٹینٹ نہیں بنا لینا چاہیے تھا، پھر آپ نے اس ٹاپک کو اوائڈ کرنا تھا. آلریڈی آپ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کو ہم سوسائٹی کے اندر بگاڑ سمجھتے ہیں. آپ اپنے خاندان کی خواتین کو ناچتے ہوئے ہر لحاظ سے، آپ ہر طرح کے لباس میں آپ دکھانا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لوگ اس کو آلریڈی برداشت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. اس طرح کا ایک طبقہ پورا جو ہے وہ آپ سارے لوگ مل کے ایسی بے حیائی کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگ برداشت کر رہے ہیں، یا لوگ پھر بھی اس چیز کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں لیکن آگے گزر جاتے ہیں. جب آپ کو پتا تھا کہ آپ توہین مذہب کی درخواستوں کی آڑ میں آ رہے ہیں اور آپ کے وہ معاملات بڑی اچھی طریقے سے، بڑے اچھے لوگوں کے انوالو ہونے سے، کچھ لوگوں کے آپ کو بچانے کی وجہ سے وائنڈ اپ ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میرے اوپر 295 اے ہے، میرے اوپر 295 سی ہے، کوئی بات نہیں، پرفیوم کا نام بھی 295 ہوگا. یہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی پرفیوم کا نام جو 295 ہے، تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ رجب کو پتا تھا کہ 295 سیکشن ہے تو اس کی وجہ سے ہے. آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ ان ساری چیزوں کو پورا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سارا کچھ جانتے ہوئے کہہ رہا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک سینسٹیو ٹاپک کے اندر پھنس سکتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کی ریڈ لائن ہے کہ آپ ناموس رسالت کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو آپ اس چیز کو اپنا کنٹینٹ بنا کیوں رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو اپنا کنٹینٹ بنا کے بڑا جا کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ کے بیہاف پہ کچھ اور جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ ویڈیوز لگا رہے ہیں، وہ سدھو موسے والا گانا لگا کے. تو آپ اس طرح کی جب حرکت کریں گے تو آپ پہلے تو جذبات مجروح کر ہی رہے ہیں، اس کے بعد آپ اگلے بندے کو بھڑکا رہے ہیں، آپ اگلے بندے کو پرووک کر رہے ہیں کہ تم سے کچھ ہوتا ہے تو کر لو. جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ چیزیں قانونی طور پر اور کچھ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، آپ اس طرف سچویشن کو لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایک تو ریاست کو انوالو ہو کر اس طرح کی چیزوں کو بہتر طریقے سے ٹیک اپ کرنا چاہیے. کوئی بھی یوٹیوبر، کوئی بھی ولاگر، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ جس چیز کا نام لے رہے ہیں وہ اس ملک میں ہر مسلمان کی ریڈ لائن ہے، تو آپ ایسی حرکت نہ کریں. آپ اپنے کنٹینٹ کو 295، آپ اپنے کنٹینٹ کو گلوریفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کوئی مہان ثابت کرنے کے لیے کہ آپ تو پوری جو ہے نا وہ ایک کمیونٹی، پوری جو مسلمان سارے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور آپ ایک طرف ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ آگے سے ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ اس طرح کی جب چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے کنٹینٹ کے اندر لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو، ان لوگوں کو، ان کے جذبات کو نہ صرف مجروح کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھڑکا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور اس ایف آئی آر کے بعد یہ اتنا آسان نہیں ہے. 295 کا ٹرائل ہی آسان نہیں ہے، آپ ٹرائل ہی نہیں بھگت سکو گے جب آپ کے اوپر ایک سٹگما لگ جائے گا. تو اس لیے ایسی حرکتوں سے جو باقی لوگ جو خاص طور پر اس کو کچھ سپورٹ کرنے کے چکر میں اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے یا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو بھی باز رہنا چاہیے اور اس معاملے کو اچھے طریقے سے وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے. اگر کسی نے توہین نہیں کی تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق یقیناً اس بندے کو عدالت سے سزا ہونی چاہیے. لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے.